سابق فلسطینی وزیر اعظم اسماعیل ہنیہ کو سفر آخرت پر روانہ کر دیا گیا۔ امیر قطر، حماس رہنما خالد مشعل، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سمیت عالمی شخصیات نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ دوحہ کی مسجد نعرہ تکبیر اور فلسطین کی آزادی کے نعروں سے گونج اٹھی۔ مسجد اقصی کے باہر بھی اسماعیل ہنیہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ فلسطین کے معاملے پر حکومتی اور اپوزیشن ارکان ایک صف میں نظر آئے۔ پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں اسماعیل ہنیہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ وزیر اعظم کے ساتھ اپوزیشن رہنما بھی پہلی صف میں نظر آئے۔ اتحادی جماعتوں کے قائدین اور دیگر اپوزیشن ارکان نے بھی شرکت کی۔ نماز جنازہ میں پارلیمنٹ ہاؤس کے ملازمین اور عام افراد نے بھی شرکت کی۔ اسماعیل ہنیہ کی مغفرت کی دعا کی گئی۔ بڑی فضائی کمپنیز نے اسرائیل کے لیے پروازیں منسوخ کر دیں۔ تل ابیب کے بن گوریان ایئرپورٹ پر ہزاروں مسافر پھنس گئے۔ یونائیٹڈ ایئر لائنز اور ڈیلٹا نے اسرائیل کے لیے تمام پروازیں منسوخ کر دی ہیں۔ جرمن فضائی کمپنی لفتھانسا گروپ نے بھی تل ابیب کے لیے فلائٹ آپریشن روک دیا۔ سوئس، برٹش، آسٹرن، اطالوی ایئر لائنز اور ایئر انڈیا نے بھی اسرائیل کے لیے تمام پروازیں منسوخ کر دی ہیں۔ یہ منسوخی سفارتکاروں کے ان خدشات کے باعث کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ حالیہ صہیونی حملوں کے بعد علاقائی جنگ پھیل سکتی ہے۔ جنگ کے بادل منڈلاتے ہی امریکہ اسرائیل کی مدد کو پہنچ گیا۔ امریکہ نے طیارہ بردار سمیت 12 جنگی جہاز خطے میں بھجوا دیے۔ روزویلٹ نامی جنگی بحری بیڑا بھی خلیج فارس پہنچا دیا گیا۔ بحری بیڑے کے ساتھ 6 میزائل بردار جہاز بھی ہیں۔ مشرقی بحیرہ روم میں 5 امریکی جنگی جہاز پہلے سے تعینات ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے فون پر بات کی۔ اسرائیل کے لیے خطے میں مزید امریکی فوجی بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد امریکی جاسوس طیاروں نے اسرائیل، شام اور لبنان کے ساحلی علاقوں میں گشت بھی بڑھا دیا ہے۔ حکومت لاپتہ افراد کے اہل خانہ کی مالی اعانت کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لاپتہ افراد کی فیملی کے لیے 50 لاکھ روپے سپورٹ پیکج کا اعلان کیا ہے۔ وفاقی کابینہ اجلاس کے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی بریفنگ، کہتے ہیں شہریوں کے حوالے سے ریاست کے کچھ فرائض ہیں، حکومت بھی چاہتی ہے لاپتہ افراد کا معاملہ حل ہو۔ افراد کے حوالے سے 2 مختلف ادوار میں کیبنٹ کمیٹیز بنی اور ان کی رپورٹ مرتب کی نگران دور حکومت میں آج کابینہ میں اسے پیش کیا گیا تھا۔ ایک اسپیشل کمیٹی بھی کانسٹیٹیوٹ کی جائے گی جو یہ ایگزامن کرے گی جو جینون کیسز ہیں جہاں پہ فیملیز کو فوری طور پہ سپورٹ کی ضرورت ہے، تو اس سپورٹ پیکج میں ان کو کنسیڈر کیا جائے گا۔ 5 ملین پر فیملی جو ہے وہ سپورٹ پیکج اس کا اعلان کیا ہے وزیر اعظم صاحب۔ ریاست کے کچھ فرائض ہیں اپنے شہریوں کے بارے میں، بینک اکاؤنٹس اور ان کی وراثت سے متعلقہ جو جائیداد سے متعلقہ مسائل ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوگا۔ ریونیو اتھارٹیز کو جو ڈائریکشنز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گی۔ ادھر ٹانک میں ججوں کے قافلے پر حملہ، 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ حملے میں 3 جج معجزانہ طور پر محفوظ رہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک کے سنگم پر ایڈیشنل سیشن جج جنوبی وزیرستان ملک اصغر، ان کی اہلیہ سینئر سول جج جنوبی وزیرستان طاہرہ زینب اور سیشن جج ٹانک ملک حسنین گاڑی میں جا رہے تھے۔ ملزموں نے ان پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے تبادلے میں پولیس کانسٹیبل عبداللہ اور سمد خان شہید ہو گئے، جبکہ ملزمان ڈبل کیبن لے کر فرار ہو گئے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر داخلہ محسن نقوی، اسپیکر ایاز صادق اور گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے واقعے کی مذمت کی ہے۔ لاہور میں نجی اسپتال کے مالک اور پی ٹی آئی رہنما کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد قتل کر دیا گیا۔ نامعلوم حملہ آوروں نے ڈاکٹر شاہد صدیق کو 4 گولیاں ماری۔ رہنما پی ٹی آئی کو ویلنشیا ٹاؤن میں نماز جمعہ کے بعد خزرہ مسجد کے باہر گولیاں ماری گئیں۔ مقتول اپنے بیٹے کے ساتھ جمعے کی ادائیگی کے بعد گھر جا رہے تھے۔ ملزم فائرنگ کر کے فرار ہو گئے۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن انوش مسعود نے جائے وقوع کا دورہ کیا۔ ملزموں کی گرفتاری کے لیے تفتیشی ٹیمز تشکیل دے دی گئی ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری نے کہا ہے کہ پاکستانی معاشرے میں عورت ہونا ہی جہاد ہے۔ عورت کا باہر کام کرنا جہاد سے کم نہیں۔ لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، جب پیشی پر جاتی ہوں خبر چلتی ہے ازما بخاری کی نازیبا ویڈیو، وہ میری ویڈیو نہیں، کسی نے بدنام کرنے کے لیے جعلی ویڈیو بنائی ہے۔ ہونا اٹ سیلف ایک جہاد ہے۔ پاکستان جیسے سوسائٹی کے اندر عورت کا گھر سے باہر نکل کر کام کرنا، اس سے بڑا جہاد ہو نہیں سکتا۔ جب میں پیشی پہ جاتی ہوں تو جو خبر لگتی ہے ازما بخاری کی نازیبا ویڈیو، او بھائی میری ویڈیو نہیں ہے، وہ میری نازیبا ویڈیو کتوں ہو گئی؟ جعلی ویڈیو بنائی گئی ہے مجھے ڈیفیم کرنے کے لیے۔ میں
نے جج صاحبہ سے بھی کہا میں نے اتنی ہمت کر لی ہے, چوک چوراہے میں اپنی عزت لے کے کھڑی ہو گئی ہوں, مجھے انصاف چاہیے. وہ صرف مجھے انصاف نہیں چاہیے, تو تمام عورتوں کے لیے انصاف مانگنے کے لیے آئی ہوں. جو بچیاں اسی طرح بلیک میل ہوتی ہیں, یہی حل رہ جاتا ہے, پھر وہ خودکشی کر لیتی ہیں. خاتون چیف منسٹر ہے, کہتی ہے کہ وائلنس خواتین کے خلاف اگر ہوتا ہے میری ڈیڈ لائن ہے. خاتون چیف جسٹس ہاتھ ملا لیں تمام خواتین کے ایشوز کے لیے, تو میں نہیں سمجھتی پنجاب کے اندر خواتین کے حوالے سے کوئی ایسا ایشو رہ جائے گا جس کو ایڈریس نہ کیا جاتا. ویلکم بیک. رخ کریں گے حیدرآباد کا, جہاں دریائے سندھ کے کنارے اس وقت بدترین ٹریفک جام ہے. تفریح کے لیے آنے والوں کی وجہ سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں. ایمبولنس تک یہاں پر پھنس چکی ہے. تفصیلات کیا ہیں جام فرید سے جان لیتے ہیں. جام فرید, بتائیے گا اس وقت صورتحال ہے کیا, اور ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے میں بحال کرنے کے لیے کیا کوششیں کی جا رہی ہیں؟ جی بالکل, حیدرآباد اور گردنواں میں بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا تھا, تو شہری باہر نکلے ہیں. اور حیدرآباد کے قریب ایک پکنک پوائنٹ ہے, تفریح گاہ ہے المنظر, جہاں پہ مچھلی بلا ملتا ہے. تو شہریوں نے وہاں کا رخ کیا ہے, جس وجہ سے جو شہریوں کی گاڑیاں, موٹر سائیکل ہیں, کاریں ہیں, وہ پل پہ جمع ہونے کی وجہ سے جو ہے ٹریفک جام ہو گیا ہے. گزشتہ 2 گھنٹوں سے یہ ٹریفک جام ہے. ٹریفک پولیس اہلکار جو ہیں, اور جو جامشورو پولیس کی ایک چوکی ہوتی ہے, حیدرآباد پولیس کی ایک چوکی ہے, اور اس کے بعد بیراج کوٹلی بیراج ہے جو اس کی جو سیکیورٹی ہے وہ بھی اس ٹریفک کی روانی جو ہے جاری رکھنے میں ناکام ہوئی ہے, جس کے بعد 6 سے زائد جو ایمبولینس ہیں اس میں پھنسی ہوئی ہیں ٹریفک میں. جو مریض جامشورو, مانجند اور دیگر علاقوں سے لائے گئے تھے, جو حیدرآباد منتقل کیے جا رہے تھے حیدرآباد کے سول اسپتال, وہ ایمبولینس پھنسی ہوئی ہیں. جبکہ جو بڑی تعداد میں جو گاڑیاں ہیں, وہ مسافر بسیں ہیں, کاریں ہیں, وینیں ہیں, وہ بھی پل پہ پھنسی ہوئی ہیں. جبکہ جو ٹریفک حیدرآباد ٹریفک پولیس ہے وہ ٹریفک کی روانی کو جاری رکھنے میں مکمل طور پہ ابھی تک ناکام ہے. تو یہ 2 گھنٹے سے صورتحال ہے. اس فوٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس اہلکار موقع پر موجود ہیں. یہاں اس صورتحال کو قابو کرنے کے لیے اب کیا جا رہا ہے, نکالیں گے کیسے, کیونکہ یہ لوگ بھی جس طرح کھڑے ہیں, یہ کوئی ایکٹیویٹی کرتے یا کوئی لوگوں کے ساتھ انگیج کرتے تو نظر نہیں آ رہے, اور دونوں طرف دریا ہے. جی بالکل, یہ جو سندھو دریا کی یہ جو پل ہے کوٹلی براج کی, وہ ون وے ہے, تو اسی وجہ سے یہ جو ٹریفک ہے وہ مکمل طور پہ بند ہو چکی ہے, کیونکہ گاڑیوں جو رانگ سائڈ ایک دوسرے میں دب گئی ہیں. تو اس گاڑیوں کو نکالنے کے لیے ٹریفک کے اہلکار جو 3 سے 4 اہلکار ہمیں نظر آ رہے ہیں جو اس ٹریفک کو کھلوانے میں کام کر رہے ہیں, لیکن مزید جو اہلکار ہیں وہ ابھی تک نہ پہنچے ہیں, اور یہ تقریباً آدھے کلومیٹر جو پل ہے. عموماً جام فرید, ایسی صورتحال میں جب ایمبولینس وغیرہ پھنس جائے تو لوگ خود بھی راستہ دیتے ہیں اور راستہ بناتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ ایمبولینس کم از کم گزر جائے. ایمبولینس اب بھی جب آپ اور میں بات کریں یہاں پر پھنسی ہوئی ہیں یا ان کو راستہ مل گیا ہے؟ سر 6 ایمبولینس جو ہیں وہ پل پہ پھنسی ہوئی تھی, جن میں سے 2 ایمبولینس کو روانہ کر دیا گیا ہے. 6 ایمبولینس کو راستہ دے رہے ہیں, لیکن جو گاڑیاں رانگ ساتھ آنے کی وجہ سے جو دبی ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے جو ٹریفک ہے وہ بھی مکمل جام ہے, جس کو کھلوانے کے لیے جو ہے اہلکار 4 سے 5 اہلکار ہیں وہ ان کا کام جاری ہے. جبکہ جو شہری ہیں وہ بھی اس میں اس کام میں حصہ لے رہے ہیں. شہریوں نے مطالبہ کیا. ٹھیک ہے, یہ صورتحال ہے اس وقت حیدرآباد کی. فیملیز یہاں پر پھنسی ہوئی ہیں. اس وقت 4 ایمبولینسز بتایا جا رہا ہے یہاں پر موجود ہیں, پھنسی ہوئی ہیں, انہیں بھی راستہ نہیں مل رہا. ٹریفک پولیس حکام کو فوری طور پر اس طرف توجہ دینی چاہیے. جام فرید نے ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کیا, شکریہ آپ کا. کراچی میں ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے. مجنا روڈ پر بھی کئی مقامات پر پانی جمع, ٹریفک کا نظام بری طرح متاثر ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے افضل پرویز سے. جی اپڈیٹ کیجیے. اب زحمت بنتی جا رہی ہے. بلدیاتی نمائندوں کی جانب سے بڑے دعوے کیے گئے تھے کہ شہریوں کو ریلیف فراہم کیا جائے گا. میں اس وقت رپورٹ کر رہا ہوں ایم اے جینا روڈ تاج کمپلیکس کے اس مقام پر جو مصروف ترین شارع ہے. پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی آمد و رفت سب سے زیادہ متاثر اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. صوبائی وزیر بلدیات میئر کراچی اور ڈپٹی میئر کی جانب سے مختلف علاقوں میں دورے بھی کیے جا رہے ہیں اور ہدایات بھی دی جا رہی ہے. ٹاؤن چیئرمین اپنے عملے کے ہمراہ اور مشین کے ہمراہ شاہراہوں پر موجود رہے تاکہ پانی کی نکاسی کو مکمل کیا جائے. لیکن اس وقت شاہراہوں پر پانی جمع ہے, نہ عملہ ہے نہ مشینری ہے. پانی جمع ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. کراچی میں بارش کے بعد گرمی کا زور ٹوٹ گیا, موسم خوشگوار ہوا اور شہری چٹ پٹے کھانوں کا مزہ لینے بانس روڈ فوڈ اسٹریٹ پہنچ گئے. وہیں پر موجود ہیں چاند نواب, مزید وہ بتا رہے ہیں. جی بالکل, میں اس وقت موجود ہوں بنس روڈ فوڈ اسٹریٹ پہ.
باران رحمت برس رہی ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہے. ایسے میں کراچی والے بنسوٹ نہ پہنچے. کوئی لاہوری ٹکا کھا رہا ہے تو کوئی بلوچستان کی سبزی کھا رہا ہے، کوئی نہاری کھا رہا ہے، گولا کباب ہے، سیخ کباب ہے، بہاری بوٹی ہے اور آئس کریم بھی کھا رہے ہیں. فیملیز بھی آئی ہوئی ہیں. کڑھائی گوشت وغیرہ کھائے ہیں اور اب جو ہے آئس کریم کھانے کے لیے آئے ہیں یہاں پر. آئس کریم اور کڑھائی گوشت. آئس کریم کھا رہی اور ابھی سموسے کھائے تھے. آئس کریم کھائی. موسم بہت زیادہ زبردست ہے، مزہ آ رہا ہے، بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے. بارش میں کڑھائی بنتی ہے، کٹاکٹ بنتا ہے، چرگا ہے. حیدرآباد سے بھی فیملیز آئی ہوئی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ پہلے ہم سی ویو گئے، بارش کا مزہ لیا، اب بنسوٹ پہ چٹ پٹے کھانے کھا رہے ہیں. سی ویو گئے تھے تو وہاں کافی، ابھی ہم چرگا کھا رہے ہیں. بلوچی سبزی ہے، اس کو دیکھ کر میرے بھی منہ میں پانی آ رہا ہے. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ حافظ نعیم دوحہ سے ویڈیو لنک کے ذریعے دھرنے کے شرکا سے خطاب کر رہے ہیں. اسلامی تحریکوں کے لیے ایک رول ماڈل بھی ہے کہ وہ جزیات میں، فروعیات میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں، فقہی موشگافیوں میں نہیں الجھتے، بلکہ دور جدید کے تمام تر حالات کو فیس بھی کرتے ہیں اور ان سب چیزوں کو انگیز کرتے ہوئے اسلامی تحریک کی جو بنیادیں ہیں، جو اصول ہیں، جو حق ہے، اس کو بیان کرتے ہیں اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں سے وہ نبرد آزما ہوتے ہیں. یہ حماس کی طاقت ہے کہ جس نے 7 اکتوبر کو اسرائیل کو شکست دے دی. اسرائیل امراً ہار چکا ہے، اس کی فوج کو شکست ہو گئی، اس کی انٹیلیجنس کو شکست ہو گئی اور اس کی ٹیکنالوجی کو شکست ہو گئی. اب وہ بدلہ لے رہا ہے معصوم لوگوں سے، وہ ان پر بمباری کر رہا ہے اور اس طرح چھپ کر واپس آئیں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی کے تمام مقدمے بالکل بوگس ہیں. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بانی پی ٹی آئی کا کیس سننا چاہیے. یاسمین راشد علیل ہیں. عالیہ حمزہ کو سندھ سے جھوٹے مقدموں میں شامل کیا جا رہا ہے. آصف زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ سن لیں، آپ کا یہ فراڈ پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے. ایک ٹائم پہ ایک وقت کسی کے پاس کوئی تشتری تھی، کیا تھا، جادو کی چھڑی تھی کہ سارا کچھ ہو سکتا ہے. بوگس بانڈے کیس، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب، ان کو ان کا کیس نہ چاہیے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ علیل ہے اسپتال میں. عالیہ حمزہ صاحبہ سندھ سے بھی ان کو جھوٹے کیسوں میں ملوث کرنے کا کام ہو رہا ہے. آصف زرداری، تم اور تمہارے وزیر اعلیٰ کان کھول کے سن لو، ہمارا یہ فراڈ ساری دنیا نے دیکھ لی. خیبر پختونخوا اسمبلی میں ارکان لڑ پڑے، دھکم پیل اور ہاتھ ہپائی ہو گئی. ایک دوسرے کے خلاف گالم گلوچ بھی کی گئی. امن و امان کے حوالے سے تحریک التوا پر بحث کے دوران پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے رکن اقبال وزیر نے بانی پی ٹی آئی کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے. حکومتی اراکین ملک لیاقت اور شفیع جان ان پر ٹوٹ پڑے. اسپیکر کے بابر سلیم نے اقبال وزیر کو وارننگ دیتے ہوئے ان کے الفاظ کارروائی سے حذف کیے. اقبال وزیر کے رویے پر اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ، پیپلز پارٹی کے احمد کنڈی اور جے یو آئی کے عدنان وزیر نے حکومتی اراکین سے معذرت کی. تشریف رکھیں جی، آپ تشریف رکھیں، مہربانی کر کے سارے تشریف رکھیں. کھجی تو کبھی چھوارا، کھجور کے پھل کا ہر ذائقہ نیارا. سکھر اور خیرپور میں پکی کھجوروں کے ڈھیر لگ چکے ہیں. جگہ جگہ بڑی بڑی کڑھائیوں میں چھوارے بنائے جا رہے ہیں. سکھر سے رپورٹ کر رہے ہیں ناصر جعفری. ایشیا میں سب سے زیادہ ہزاروں ایکڑ پر مشتمل سکھر اور خیرپور میں کھجور کے باغات ہیں. ان دنوں کھجور سے چھواروں کی تیاری کا عمل جاری ہے، جہاں لاکھوں ٹن کھجور کو بڑی بڑی کڑھائیوں میں پکا کر چھوارا تیار کیا جا رہا ہے. 5-6 دن اس کو دھوپ لگتی ہے. دھوپ لگنے کے بعد اس کی بوری میں بھرائی ہوتی ہے. مزدوری بہت ہے، کام بہت ہے، خرچہ بہت ہے. مارکیٹ میں ریٹ نہیں مل رہا، اس کی وجہ سے کچھ تھوڑا نقصان ہو رہا ہے. موسم گرما میں کھجور کو درختوں سے رسیوں کی مدد سے اتار کر بڑی بڑی کڑھائیوں میں پکایا جاتا ہے، جس کے بعد مزدور ٹوکریوں کے ذریعے کھجور کو 5 سے 6 روز تک تپتی دھوپ میں سکھانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. کئی مشکل مرحلوں سے تیار شدہ چھوارے کو ملک بھر سمیت دیگر کئی ممالک میں بھیجا جاتا ہے. کاشتکار کہتے ہیں مہنگائی اور حکومتی توجہ نہ ہونے سے کاشتکاروں کو نقصان ہے. کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ حکومت کھجور کی برآمدات میں سرپرستی کرے تو بھاری ذرائع مبادلہ حاصل ہو سکتا ہے. کیمرامین شاہ ولی خان کے ساتھ ناصر عباس جعفری، ARY نیوز، سکھر. بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی.